بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 4 باب ہیں آج کا سبق. ٹھیک ہے جی. باب فی الجنین. جنین کیا ہوتا ہے؟ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہو وہ جنین. ٹھیک ہے. اب جنین کی جنایت کے حوالے سے بحث ہے اس میں. ٹھیک ہے. پہلا باب صحیح. جنین کی جنایت کے حوالے سے. جنین کی جنایت کیا ہوتی ہے بھائی؟ کسی نے بچے کو مار دیا. ٹھیک ہے. دیکھو اب 2 باتیں ہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر کس نے ضرب ماری. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ 2 کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے فَأَلْقَتْهُ، بچے کو باہر ڈال دینا، بچے کو جن دینا، بچے کو باہر. فَأَلْقَتْهُ. ٹھیک. اور ایک دوسرا بچے کا زندہ رہنا یا مردہ رہنا. یہ 2 باتیں الگ ہیں اور دونوں باتوں کی جنایت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے پہلے پیدا ہونے کی وجہ سے ماں مر جاتی ہے. تو جنین کے اوپر 3 قسم کی جنایات آتی ہیں. ٹھیک ہے. جنین کے اوپر 3 قسم کی جنایات آتی ہے. ایک تو بچے کو القتہ، بچے کو ڈال دینا، اس کی جنایت. دوسری بچے کے زندہ یا مردہ رہنے کی صورت میں جنایت. تیسری ماں زندہ رہے یا مر جائے اس صورت میں جنایت. ٹھیک ہے بھائی. دیکھو، ضرب بطن امرأۃ، عورت کے پیٹ پہ مارا. فالقتہ جنینا میتا، جنینا میتا، اور اس سے جنین کو مردہ پیدا کر دیا. ٹھیک ہے. تجب الغرہ، اس کے اوپر غرہ واجب ہے. غرہ کیا ہوتا ہے؟ بچے پیدا یہ کر دے بس، ہے نا. ٹھیک ہو. تجب الغرہ مطلب غلام یا باندی، اس کی قیمت ہے. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ اب غلام یا باندی تو ہے یا پھر کیا ہے؟ غرہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، غرہ نمبر 1 یا تو غلام ہوتا ہے یا باندی ہوتی ہے یا عشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. عشر ہوتا ہے، لیکن کون سا عشر؟ نصف عشر، یعنی دیت کا 1/20. دیت کا عشر کیا اتنا ہوتا ہے؟ 1/10 عشر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نصف عشر کو کیا کہیں گے؟ 1/20. بات سمجھے ہو؟ دیکھو، وہ یہ نصف عشر دیا، وہ نصف عشر دیت ہے، یعنی دیت کے عشر کا آدھا، یعنی 1/20. 100 میں سے کتنے ہوئے؟ عشر 100 میں سے 10 ہوتے ہیں. اور نصف دیت، نصف عشر کتنے ہوتے ہیں؟ نیک محمد بتائے گا، یہ ابھی تک پہنچا نہیں کلاس میں. غور کرو اوپر جو لکھا ہوا ہے اس پہ غور کرو، پھر سمجھ میں آ جائے گا. 100 کا عشر کتنا ہے؟ 10. اور 10 کا نصف کتنا ہے؟ تو یہ تو کہہ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فون بند کر دو، آپ کے محبت کرنے والے بار بار فون کریں گے آپ کو. کر دو فون بند. ٹھیک ہے. فَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا، اگر بچے کو ڈال دیا، جن دیا زندہ. فماتا، اب جنین فوت ہو گیا، پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گیا. تو فدیتن، تو اب دیت کاملہ ہے. کیا ہے؟ دیت کاملہ. ایک پیٹ سے پیدا ہوا اور ایک پیدا ہو کر. دیکھو میں نے دوسری صورت بنائی، ایک القت، پھر زندہ مردہ، اور پھر سمجھے بھائی. وَإِنْ أَلْقَتْ مَيْتًا، اگر جنین کو پیدا کیا مردہ.
فماتت الام، تیسری صورت ماں مر گئی، فدیۃ و غرۃ، دیت بھی ہے اور غرہ بھی ہے، ٹھیک ہے، دیت ہے اور غرہ بھی ہے۔ وَإِن ماتت، اگر مر گئی، فألقت میتن، اور مرنے کے بعد بچے کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد بچے کو پیدا کیا تو فدیۃ فقط، اب صرف دیت ہے، غرہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیک محمد پہنچی ہو کلاس میں یا سیڑھیوں پہ بھی پہنچے ہو؟ وما یجب فیہ یورث عنہ، دیکھو بھائی جو باپ نے مارا اپنی بیوی کے پیٹ کے اوپر لات، اس سے بچہ مر گیا، ٹھیک ہے، یہ ہمارے مولوی حضرات، طلبہ حضرات مدرسے سے تو پڑھ لیتے ہیں لیکن بیویوں کے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں، بس اللہ بچائے، الامان والخبیث، اللہ بچائے، ان کو سمجھانا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر کسی کے گھر سے شکایت آ جائے، ہاں شہریار تم نے اپنی بیوی کو مارا ہے، اب شہریار کی بیوی کی خیر نہیں، اب یہ اس طرح کرے گا کہ دوبارہ وہ بات بھی نہ کر سکے، دوبارہ اس کی شکایت بھی نہ لگا سکے، اس کی بات نہیں کر رہا میں، کیا بتاؤں۔ تو بیوی کے پیٹ میں مارا، اس کا بچہ مر گیا، تو اب جب بچہ مر گیا تو اس کی دیت، وَمَا يَجِبُ فِيهِ يُورَثُ عَنْهُ، جو کچھ اس بچے کی وجہ سے غرہ یا اس کی بیوی کے بچے کی وجہ سے جو غرہ واجب ہوتا ہے، اس کے اوپر سارے ورثاء وارث ہوں گے، وَلَا يَرِثُ الزَّارِبُ، لیکن زارب اگر باپ ہے تو اب وہ وارث نہیں ہوگا، صحیح ہے بھائی۔ فلو ضرب بطن امرأته، اگر اپنی بیوی کے پیٹ پہ مارا، فالقت ابنہ میتن، اس نے بیٹے کو جن دیا جو کہ مردہ تھا، فعلی العاقلۃ الاب غرۃ، تو اب باپ کی عاقلہ پر غرہ ہے، باپ کے اوپر غرہ نہیں ہے کیونکہ باپ اس کی دیت دینے والا نہیں، ولا یرث منہا، اور باپ اس کا وارث نہیں بنے گا۔ اور فی الجنین الامتی، اب یہ تو عام آدمی کی بیوی تھی، اب جو باندی ہے اس کی، کہ لو ذکرن، اگر وہ مذکر ہے تو نصف عشر قیمت ہے، لو کان حیا، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ باندی کا جنین ہے، ٹھیک ہے، القت ہو گیا، ٹھیک ہے، ذکرن ہے، مذکر ہے تو کیا ہے؟ نصف عشر، ٹھیک ہے، اور اس پہ عشر ہے اگر مؤنث ہے تو۔ جو جنین پیدا ہوا وہ مذکر ہے تو نصف، مؤنث ہے تو عشر۔ دیکھو وفی جنین الامتی لو ذکرن نصف عشر قیمتہ، نصف عشر اس کی قیمت کا ہوگا، لو کان حیا اگر زندہ ہے، وعشر قیمتہ، یہ بھی اس کی قیمت کا عشر ہوگا، لو انثی اگر وہ مؤنث ہے، صحیح ہے بھائی۔ ہاں شکر ہے کسی نے سوال کیا، تو میں نے اس کو غصے میں چھوڑ کے آگے چلے جانا، دفع کرو یار، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں بھائی سمیع اللہ سوال کیا ہے؟ ہاں نیک محمد سوال کیا ہے؟ اب تو دو بندوں نے سوال کر دیا۔ ہاں شکر ہے یار، وہ علامہ اسمعی کے زمانے میں جو بادشاہ تھا نا، بڑا بخیل تھا، بہت بخیل، لیکن غضب کا حافظ تھا، اس کو ایک دفعہ سننے سے ہر چیز یاد ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد سے غلام تھا جو 2 دفعہ سننے سے ہر چیز یاد کر لیتا تھا۔ اس کے بعد باندی تھی جو 3 دفعہ سننے سے ہر چیز یاد کر لیتی تھی۔ اس کے بعد جتنے لوگ تھے 4 دفعہ سننے سے تو سارے لوگ ویسے یاد کر لیتے تھے۔ اس نے شاعروں سے کہا دیکھو جو بھی قصیدہ لکھ کر لائے گا نا، لکھ کر لائے، میں اس کو جو جس چیز پر قصیدہ لکھا ہوگا نا اس کا وزن سونے سے کروں گا، ٹھیک ہے، اور سونے سے تول کر میں اس کے برابر سونا دیا کروں گا، لیکن شرط یہ کہ قصیدہ نیا ہونا چاہیے،
خود بنا کے لاؤ، کسی کی چوری کر کے نہیں لاؤ۔ شاعر تو خوش ہو گئے، جناب قصیدوں پہ قصیدے آ رہے ہیں۔ اب جو بھی بطور مثال شاعر آیا، اس نے کہا جی قصیدہ لکھ کر لائے، اس نے کہا شرط یاد ہے نا؟ کہ جی یاد ہے۔ سناؤ۔ اس نے سنایا، بادشاہ کو ایک دفعہ سننے سے یاد ہوتا تھا۔ اس نے کہا یہ تو میں نے سنا ہوا پہلے سے۔ کہا کیسے؟ وہ قصیدہ بولتا یہ سنا دیتا۔ کہتا صرف میں نے نہیں سنا، میرے غلام نے بھی سنا۔ کہتا یا غلام ادھر آؤ۔ غلام اب 2 دفعہ ہو چکا تھا، غلام سنا دیتا۔ اس کے بعد باندی کو وہ 3 دفعہ ہو چکا، اب تیسری دفعہ باندی کو کہتا تم، پھر مجمع میں کسی بھی کو کہتا ہوں، سب کو یاد ہو چکا ہوتا۔ شاعر لوگ بڑے پریشان ہوئے، 4-5 دن تو کھپے، اس کے بعد شاعر بند ہو گئے۔ تو یہ سارے آئے علامہ اسمعی کے پاس۔ علامہ اسمعی سے کہا کہ بھئی یار کچھ کرو، ہماری روٹی بند ہوگی۔ تو اسمعی کہنے لگے مجھے ٹائم دو۔ یہ گئے دیہاتوں میں اور مختلف قسم کی لغات جمع کی، یعنی مختلف المعنی لغات جمع کی، اور کرتے 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 پہنچے۔ اب اس نے ماربل کے اوپر قصیدہ لکھا، قصیدہ لکھ کے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ الصوت صفیر البلبلی ہیج قلبی سملی الماء والزہر معا مع ظاہری لہزی المقلی انت یا سیدی و سیدی و مولا لی فکم فکم تیملی غزیل اقیقلی قففته من وجنة من لسم الورد الخجلی فقال لا 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 وقد غدا مهرولي والقوز معلا طربا من فعل هذا الرجل فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي فقلت لا تولولي فبين الولولي قالت له هنا كذا انهز وجد بالنقل۔ تو بھائی جگہ یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کہتے ہیں نیا قصیدہ ہے۔ کہتا ہے ایک اور تو بول گیا نا نا نا، ایک دفعہ سنا ہے بلکہ ماربل پہ لکھا ہوا۔ اس نے بلایا غلام کو، یا غلام، غلام وہیں سے بھاگ گیا، کہتے یا جاریہ وہیں سے بھاگ گیا، کہ اس کا سارا خزانہ خالی ہوا۔ بھائی نیک محمد نے بھی 3 دفعہ سن لیا نا، تو میں نے کہا شاید باندھی بن گئی ہو، ایک دفعہ مجھ سے، ایک دفعہ اس سے، ایک دفعہ اس سے، اور کیوں بھائی؟ ہاں بھائی یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہوئی تو عشر، لڑکا پیدا ہوا تو نصف عشر، ٹھیک ہے؟ اس کو دیکھو، یہ عام طور پہ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو صورت ہے نا، یہ صورت نادر ہے، یہ شاذ صورت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے مجھے ملی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس یہ نادر اور شاذ صورت ہے۔ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ ایک صورت ہے، روایات سے منقول ہے، کہاں سے منقول ہے کوئی پتہ نہیں۔ صحیح ہے بھائی؟ مجھے بھی اس کو زیادہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن حواشی میں لکھا یہ صورت نادر ہے۔ اب نادر کیسے ہے یہ سمجھ میں نہیں آنے والا، لیکن بس عبارت میں اتنی سی بات لکھی ہے، اتنی سی کافی ہے، باقی سمجھیں گے کبھی انشاءاللہ۔ آگے چلے بھائی۔ باندی کے پیٹ کے اوپر چوٹ ماری، اس سے اس کا بچہ گرنے والا ہوا، تو آقا نے کہا کہ یہ بچہ آزاد ہے۔ فَإِنْ حَرَّرَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ ضَرْبِهِ، اس کے پیٹ پہ ضرب لگنے کے بعد اس نے بچے کو آزاد کر دیا۔ فَأَلْقَتْهُ، اس کو اس نے ڈال دیا یعنی جن دیا۔ فَمَاتَ، بچہ مر گیا۔ فَفِيهِ قِيمَتُهُ حَيًّا، تو اب یہاں پر غلام، زندہ غلام کی قیمت شمار ہوگی۔ ہونا تو چاہیے کہ دیت ہو، قیاس کا تقاضا ہے کہ دیت ہو، کہ بچہ تو آزاد مرا ہے نا، لیکن یہاں پر جب ضرب لگی تھی تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت غلام تھا، تو غلام کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے بھائی؟ وَلَا كَفَّارَةَ فِي الْجَنِينِ، جنین میں کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف دیت ہے، کفارہ نہیں ہے۔ وَإِن شَرِبَتْ دَوَاءً، کسی عورت نے دوائی پی، لَطَرَحَهُ، تاکہ بچے کو گرا دے، تو عالجت، یا پھر او عالجت فرجہا، اپنے فرج میں کوئی چیز ڈال دی، حتی اسقطہ، یہاں تک کہ بچہ گر گیا، زمین عاقلتها الغرۃ، تو پھر اس کی عاقلہ پر غرہ ہوگا۔ وَإِن فعلت بلا اذن، اگر اس نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر یہ حرکت کی ہے، اگر شوہر کی اجازت سے حرکت کی ہے پھر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ اگلا باب ہے باب ما
یحدث الرجل فی الطریق، یعنی راستے کے اندر کوئی گڑبڑ کر دی، اس گڑبڑ کی وجہ سے کوئی چیز لازم ہو گئی، کوئی بندہ مر گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی، تو اس صورت میں کیا معاملات ہوں گے؟ صحیح ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نیک محمد اٹھے ہوئے سوئے ہوئے؟ کون؟ اچھا، من اخرج الى طریق العامتی کنیفن، کسی نے بیت الخلاء کا پائپ وہاں پہ لگا دیا، ٹھیک ہے، کسی نے من اخرج الى طریق العامتی، عام راستے میں، کنیفن بیت الخلاء لگا دیا، یعنی بیت الخلاء کا پائپ اس طرف کر دیا، او میزابن یا پرنالہ اس طرف کر دیا، او جرسنا یا چھجا ادھر لگا دیا، او دکانن یا پھر دکان ادھر بنا دی، فَلِلْكُلِّ نَزْعُهُ، تو ہر ایک کو اجازت ہے کہ اس کو توڑ سکتا ہے، ہر ایک کو اجازت ہے اس کو توڑ سکتا ہے، ہر ایک کو اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي النَّافِذِ، لیکن ہر آدمی کو تصرف ہے نافذ کے اندر۔ نافذ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے امتحان میں بھی ایک سوال آیا تھا۔ نافذ یہ راستہ ہے جو کہ دونوں طرف سے کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ایسا راستہ، ایسی گلی جو کہ دونوں طرف سے کھلی ہو۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے بھائی، یہ والی کھڑکی کہاں کی چلا گیا؟ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي النَّافِذِ، ہر بندے کو تصرف کا اختیار ہے کھلی ہوئی گلی میں، الا اذا اضر، ہاں جب وہ نقصان پہنچائے تو پھر الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ جس سے بیت الخلاء کا پائپ ادھر کھول دیا، ٹھیک ہے، لوگ وہاں سے گرتے ہوئے بے ہوش ہونے لگے، ٹھیک ہے، اب تو ظاہر بات ہے تکلیف کا باعث ہے نا۔ بیت الخلاء تو بنا دیا آپ نے، لیکن ایگزاسٹ اس طرف کر دیے، جیسے وہ ایک جگہ پر بیت الخلاء بنا ہوا تھا، دو مولوی صاحب وہاں کھڑے ہوئے، تمہارے استاد کھڑے ہوئے تھے، وہ اندر آئے، انہوں نے بٹن آن کی، ایگزاسٹ چلا، دونوں کی طرف ہوتا، او بھائی یہ کھاتا کیا ہے بھائی، یہ کھاتا کیا ہے، چوستا ہے کہ ہوائیں نکال پاتا ہے، ہم تو زندگی پر ایسی نہیں مار سکے، ٹھیک ہے؟ الا اذا اضر، ہاں ایگزاسٹ کھول سکتا ہے گلی کی طرف، لیکن شرط ہے کہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ کیا مثال دو گے آج کے زمانے میں؟ نہیں، دیکھو کسی بھی عمارت کے نیچے جاؤ نا، تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہو، تھوڑی دیر کے بعد آپ صوبیدار سا بن جاؤ گے۔ یہاں بھی ایک پھول آ کے گرے گا، یہاں بھی پانی کا قطرہ گرے گا، ادھر پانی کا قطرہ گرے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سر پہ بھی گر رہا ہوگا۔ کیا ہے وہ اے سی لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اے سی کا جو پانی ہوتا ہے وہ باہر گر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پانی گرنے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے نا، کوئی نقصان اس کا نہیں ہوتا۔ جب اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز لگا دیتا ہے، جیسے کہ ایسا پرنالہ بنا دیا جو سارا باہر گر رہا ہے، ہر ایک کی گاڑی خراب ہو رہی ہے، ہر ایک کی، الا اذا اضر، ہاں نقصان پہنچائے تو پھر وفی غیرہ، اور اگر ایسا نافذہ نہیں ہے بلکہ وہ نافذہ بند ہے، وہ بند ہے، ٹھیک ہے، تو لا ينصرف لا يتصرف الا باذنہم، یہ محلے والوں سے اجازت لے گا پھر وہ کر سکتا ہے، وگرنہ نہیں کر سکتا۔ وَإِن مَاتَ أَحَدٌ بِسُقُوطِهَا، کوئی بیت الخلاء کے سامنے گر کے مر گیا، ٹھیک ہے، نہیں بھائی، کوئی پرنالہ تھا، اس کے اوپر وہ گرا، کسی کے اوپر سر پہ لگا، وہ بندہ مر گیا۔ کوئی آپ نے بیت الخلاء کا پائپ باہر کھولا تھا، اس سے بدبو اتنی نکلی کہ بندہ وہاں سے گرا اور فوت ہو گیا۔ فَإِن مَاتَ أَحَدٌ بِسُقُوطِهَا، کوئی اس کے گرنے سے مر گیا، فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، تو دیت اس کے عاقلہ پر ہوگی۔ كَمَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي طَرِيقٍ، اگر کوئی راستے کے اندر کنواں خرید لے، او وضع حجرا، یا پھر کوئی کسی راستے میں پتھر رکھ دے، فَتَلَفَ بِهِ إِنسَانٌ، اس سے کوئی انسان مر جائے تو اس کے اوپر ہوگا۔ وَلَوْ بَهِيمَةٌ، اگر کوئی جانور فوت ہو گیا اس سے، بہت خطرناک بدبو تھی، فَزَمَانُهَا فِي مَالِهِ، تو اس کا زمان اس کے مال میں سے ہوگا، اس کی عاقلہ پر اس کی دیت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، جس نے یہ حرکت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے،
جس نے وہ پرنالہ لگایا ہوا ہے. سمجھے؟ وَلَوْ جَعَلَ بَالُوعَةً فِي طریق، کسی نے بالوا بنایا. کیا ہوتا ہے بالوا؟ پرنالہ یا ٹھیک ہے، پرنالہ جو کہ بارش کے پانی کے لیے ہوتا ہے. وَمَنْ جَعَلَ بَالُوعَةً فِي طَرِيقِهِ بِأَمْرِ سلطان، بادشاہ کی اجازت سے بنایا، او فی ملکی، اپنی ملکیت میں بنایا، او وضع خشبۃ فی، یا پھر گلی کے اندر اس نے لکڑیاں ڈال دیں، او قنطرۃ، یا پل بنا دیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، بلا اذن الامام، امام کی اجازت کے بغیر. فتعمد رجل مرور علیہا، اور کوئی آدمی اس کے اوپر چلنے سے مر گیا، ٹھیک ہے، لم یزمن، تو یہ ضامن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اپنے گھر کے سامنے بجری ڈال دی، ٹھیک ہے، وہ آیا اور بھاگتا ہوا سائیکل چلائی، سائیکل تو بجری کے اوپر چل نہیں سکتی نا، دھڑام سے نیچے گرا، فوت ہو گیا، تو ضامن ہوگا. آپ نے اپنے گھر کے سامنے پل بنایا تاکہ میں اس پار دریا کے اس پار جا سکوں، یہ آدمی پل کے اوپر چڑھا، گلز کر کے پھسلا اور گر کے مر گیا، پانی میں ڈوب گیا، تو آپ ضامن ہوں گے؟ آپ نے تو اپنی سہولت کے لیے بنایا تھا نا، آپ نے لوگوں کے مرنے کے لیے تو نہیں بنایا تھا. سمجھ رہے بھائی؟ اسی طریقے سے آپ نے اگر گھر کے اوپر پرنالہ بنایا، ٹھیک ہے، اور وہ پرنالہ آپ نے امام کی اجازت سے بنایا، تو اس صورت میں وہ گر کے مرا، وہ کسی کے سر پہ لگا، وہ مر گیا، تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اجازت کے بغیر بنایا تو پھر گڑبڑ ہوگی. صحیح ہے بھائی؟ چلیں آگے. من حمل شیئا فی الطریق، کوئی آدمی راستے میں سریہ اٹھا کے جا رہا تھا، فسقط علی انسان، وہ کسی انسان کے اوپر جا کے گر گئے، زمینہ، تو وہ زمینہ کیوں ہوگا بھائی؟ کیسے بنا؟ وہ خدا کے اس میں لگے نا. کیسے گر رہی ہے؟ وہ خدا کے اس میں ٹھوکا ہے. سریے جا رہے ہیں ریڑی کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ اپنی بائک پہ جا رہے ہو زبردست کر کے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے جا کے سریوں میں تھڑانگ اپنے آپ کو مارا، آپ تو بچ گئے، پیچھے آپ کے ساتھ آپ کی نئی نویلی دلہن بیٹھی ہوئی تھی، وہ لگ گئی سریے میں، آپ نے کہا واہ واہ کمال ہو گیا، جان چھوٹی. وہ جنازہ جا رہا تھا نا، تو جنازے میں بیگم تھی، شور صاحب بیچارہ پیچھے روتا ہوا جا رہا ہے، تو جنازہ چلتے چلتے جا کے کھمبے کو لگا، تو بیگم اٹھ کے بیٹھ گئی، کیا حکم ہے میرے آقا. گھر واپس آ گئے، 1 سال بعد پھر فوت ہو گئی. ٹھیک ہے، اب جنازہ جا رہا ہے، تو یہ جنازے کے آگے آگے چلتے کہتے ہیں کھمبے سے بچ کے بھائی، کھمبے سے بچ کے. دیکھو آپ جو سامان لے کے جا رہے ہیں نا، اس کی حفاظت اور اس سے دوسروں کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ جو سامان لے کے جا رہے ہیں، اس حفاظت، اس سامان کو صحیح طریقے سے لے کے جانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو چاہیے کہ ان سریوں کے اوپر کوئی ایسی چیز لگائیں جس سے دوسروں کو وہ سریے نظر آئے. چنانچہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں جب وہ سریہ شفٹ کرتے ہیں تو وہ ریڈیو پہ شفٹ نہیں کرتے، سمجھ رہے؟ وہ سریے کے حوالے سے خاص گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں شفٹ کرتے ہیں، اور سریوں کے اوپر ایسا کپڑا باندھتے ہیں جو کہ دور سے چمکتا ہوا نظر آئے کہ یہ سریا جا رہا ہے، تاکہ لوگ محفوظ رہیں. سمجھ رہے؟ تو یہی چیز ہے. من حمل شیئا فی الطریق، جو راستے میں چیز لے کے جا رہا ہے، فسقط علی الانسان، وہ کسی انسان پہ گر گئی، زمینہ، تو یہ شخص ضامن ہوگا. ولو کان ردان، لیکن وہ چادر لے کے جا رہا تھا، قد البسو، جس کو اس نے پہنا ہوا تھا، فسقط، وہ گر گئی، لا، وہ بندہ مر گیا اس چادر کے اندر، کیونکہ چادر کے اندر اتنی بدبو تھی، اوئے ہوئے ہوئے. ہمارے میں ایک دفعہ 1 سال میں بنگالیوں کے ساتھ رہتا تھا، تو ایک ساتھی تھا، وہ میرا بڑا دیوانہ پاگل تھا، کہتا یار جا تو سوئے گا، میں نے بھی ادھر سونا ہے. میں نے کہا آجا، میں نے کہا یار بستر، سردی کے دن تھے، میں نے کہا یار میرا تو ایک ہی بستر. اس نے کہا کوئی نہیں، انس کا بستر لے لوں گا. تو انس کی چادر پڑی ہوئی تھی، اس نے ہی لی. الٹی کر رہا ہے، کیا ہوا؟ کہتے یا میں نے اس کی دھوتی پہن لی تھی، اوپر لے لی. اس کی دھوتی، وہ بنگالی تھا، اس کی دھوتی اوپر لے لی. تو اس نے بتا
اس سے چادر مراد، چادر کا جو لفظ بولے نا، چادر سے مراد یہ ہے کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کے استعمال کی ایسی چیز ہے جو کہ غیر ضرر والی چیز ہے. دراصل چادر کسی کے اوپر گر جائے تو کوئی مر جاتا ہے؟ نہیں مرتا. البتہ ایک صورت ہے، آپ کپڑا لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کپڑا آپ کی گاڑی سے اڑ کے کسی کی گاڑی کے ونڈو اسکرین کے اوپر لگ گیا اور اس کو نظر نہیں آ رہا، اس نے آ کے دیوار پہ ٹھوک دی، وہ مر گیا، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن لو کانا ردا ان قد لبسہ، چادر ایسی ہے جس کو اس نے پہنا ہوا ہے. مطلب یہ ایک مسئلہ سمجھا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کہ استعمال ہو رہی ہے اور اس سے کسی کا نقصان ہو گیا، تو جیسے ایک آدمی اپنے ہمسائے کے پاس آئے، یار کل آپ کو دھڑام کی، کہتے یار آپ کے گھر سے ایک دھڑام کی آواز آئی تھی. کہا ہاں آئی تھی. کہ کیا ہوا؟ کہتا میری قمیض میری چھت سے نیچے گر گئی تھی. تو قمیض گرنے کی آواز یہ کیسے؟ کہتا اصل میں قمیض کے اندر میں بھی تھا. تو قد لبی تھا، اس نے پہنا ہوا تھا، سقطہ گر گیا تو لا. نیک محمد کو شاید اپنی بیگم یاد آ رہی ہے ہونے والی. ٹھیک ہے، دیکھو جی بات سمجھ میں آ گئی. تو ایسی چیز جو کہ ضرر والی اصلاً نہیں ہے، جیسے سریا ہے اس سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے، دوسرا ایسا سامان ہے اس سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے. لیکن ایسی چیز جو کہ استعمال ہو رہی ہے اور ہوتے ہوئے کسی کو لگ گئی ہے تو اس میں کوئی ایسا نہیں. مسجد لشعیرۃ، مسجد ہے جو کہ محلے کی ہے. فعلق رجل منهم قندیلا، تو محلے کے ایک آدمی نے وہاں پر قندیل لٹکا دی. ٹھیک ہے، قندیل سمجھتے ہو، بہت بڑی لالٹین لٹکا دی. اور جعل فیہ بواری، اور وہاں یا پھر وہاں پر انہوں نے چٹائیاں بچھا دی، بوریاں بچھا دی. اور حصاۃ، یا کنکر بچھا دیے. فعتب بہ رجل، اور ایک آدمی اس کی وجہ سے مر گیا. صحیح ہے، قندیل کی وجہ سے مر گیا یا پھر وہ بوری کی وجہ سے مر گیا، کوئی بھی وجہ بن گئی، تو لم یضمن، یہ ڈالنے والا ضامن نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ غَيْرِهِمْ، اور اگر وہ محلے کے علاوہ کوئی اور آدمی ہوا تو زمینہ وہ ضامن ہوگا. ٹھیک ہے بھائی. لیکن یہ بات غلط ہے، امام صاحب کا یہ قول ہے، لیکن صاحبین کا قول اس کے خلاف ہے اور وہی صحیح ہے کہ چاہے کسی نے بھی ڈالا ہے کوئی مسئلہ نہیں. امام صاحب کہتے نہیں وہ محلے والا آدمی اس کو پتہ ہے یہاں پر کون سی قسم کی قندیل لگتی ہے، ہو سکتا ہے دوسرے والا کوئی خوشبو والی قندیل لایا اس کی وجہ سے بندے مر گئے ہوں. وَإِنْ جَلَسَ فِيهِ رَجُلٌ مِّنْهُمْ، وَإِنْ جَلَسَ فِيهِ، اور ایک مسجد میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. فَعَتِبَ بِهِ أَحَدٌ، اور ان میں سے کوئی ایک مر گیا. ٹھیک ہے، وَإِنْ جَلَسَ فِيهِ رَجُلٌ، مسجد میں کوئی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، مِنْهُمْ محلے والوں میں سے. فَعَتِبَ بِهِ أَحَدٌ، اور کوئی ایک ان میں مر گیا تو زمینہ ضامن ہوگا. وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، اگر وہ نماز کے علاوہ نہیں ہے، اگر وہ نماز کے علاوہ تھا تو ضامن ہوگا. وَإِنْ كَانَ فِيهَا لَا، اگر وہ نماز میں تھا تو پھر ضامن نہیں ہوگا. صاحبین کہتے نہیں، بھلے سے نماز میں بیٹھا ہوا ہے بھلے سے نماز کے علاوہ بیٹھا ہوا ہے، باہر صورت ضامن نہیں ہوگا. اس لیے کہ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں بنائی بلکہ مسجد ذکر کے لیے بھی بنائی ہے، مسجد اور بھی دیگر امور کے لیے بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے بھائی، آگے چلیں. فصل فی الحائط المائل. حائط المائل کیا ہوتا ہے؟ جھکی ہوئی دیوار. صحیح بھائی، جھکی ہوئی دیوار. کیا کہہ رہے تھے اس کے کان میں؟ کچھ بول رہے تھے کسی کان میں؟ کہنا چاہ رہا تھا شاید. دیکھو جی، ایک دیوار ٹیڑھی بنی ہوئی ہے. حائط مال الی طریق العامہ، ایک دیوار ہے جو پورے محلے کی طرف جھکی ہوئی ہے. تو زمین ربہ، تو اس کا ضامن اس کا مالک ہوگا. ما تلف به نفس من نفس او مال، کوئی جن بندہ مر گیا اس کا بھی کوئی مال ضائع ہوگا اس کے بھی. وَإِنْ طَالَبَ بِنَفْسِهِ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ، اگرچہ اس کا مطالبہ مسلمان نے کیا ہو یا کافر نے کیا ہو، باہر صورت اس کو کرنا پڑے گا. وَلَمْ يَنْقُصْهُ فِي مُدَّةٍ يَقْدِرُ عَلَى نَقْضِهِ، اور اس نے اس کو وقت مقررہ کے اندر نہیں گرایا تھا، حالانکہ یہ اس کے گرانے پر قادر تھا، لیکن اس نے نہیں گرایا، پھر بھی یہ ضامن ہوگا. سمجھے ہو بھائی؟ یعنی ایک دیوار گر رہی تھی تو
تو اس کو محلے والوں نے روکا، بھئی یہ دیوار گر رہی ہے، اس کو سنبھالو، کوئی بندہ مر جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو محلے والے چاہے مسلمان ہیں، چاہے ذمی ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں، ٹھیک ہے، دیوار گر جائے گی، اب اس کو زمان دینا پڑے گا، صحیح ہے بھائی؟ وَإِن بَنَا مَائِلًا ابْتِدَاءً، دیکھو اوپر والا مسئلہ یہ ہے کہ دیوار گر رہی تھی، ٹیڑھی دیوار بنی ہوئی تھی اور اس کے گرنے کا اندیشہ تھا، محلے والوں نے کہا کہ بھی گر رہی ہے، اس کو صحیح کرو، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ اس نے دیوار بنائی ہی ٹیڑھی ہے، ایسی دیوار بنائی ہے، اب محلے والوں نے کہا ہے یا نہیں کہا، باہر صورت یہ گر گئی، اس سے جو نقصان ہوا تو یہ ضامن ہوگا، پہلی صورت میں محلے والوں کا کہنا یہ ضروری ہے کہ بھئی اس کو بھئی دیوار صحیح کریں۔ وَإِن بَنَا مَائِلًا، اگر اس نے اس کو بنایا تھا جھکا ہوا، ابتداء شروع سے ہی، یعنی شروع سے خراب مال لگایا تھا، زمینہ تو زمین ہوگا، ما طرف بسقوطہ بلا طلب، جو اس نے طلب کیا، بسقوطہ اس کے گرنے سے، بلا طلب کسی کے طلب کیے بغیر، سمجھے؟ فَإِن مَالَ إِلَى دَارِ رَجُلٍ، اگر دیوار گر رہی تھی کسی ایک آدمی کے گھر کی طرف، فَطَلَبُوا إِلَى رَبِّهَا، تو اس نے اس کے مالک سے کہا تھا کہ بھی اس کو گراؤ، فَإِنْ أَجَّلَهُ، اس نے مہلت دے دی، وَأَبْرَأَهُ، یا اس کو بری کر دیا، صحا، تو یہ بری کرنا بھی صحیح ہے، مہلت دینا بھی صحیح ہے، بخلاف الطریق، لیکن اگر طریق کے اندر یعنی راستے کے اندر کوئی دیوار تھی اور اس کے ہمسائے نے کہہ دیا کہ نہیں تم 1 مہینے میں ٹھیک کر لو، تو اس میں اس کی اجازت معتبر نہیں ہوگی، اگر خلیفہ نے بھی کہہ دیا تھا یا قاضی نے بھی کہہ دیا تھا تو تمہیں اتنے مہینے کی اجازت ہے، تب بھی یہ اجازت معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ اہل محلہ کے اوپر قاضی کا کوئی حق نہیں ہے، اہل محلہ کے اوپر خلیفہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ حائط خمسۃ، حائط بین خمسۃ، دیوار ہے 5 آدمیوں کے درمیان، ٹھیک ہے بھائی؟ اشہد علی احدہم، ان میں سے کسی ایک کے اوپر گواہ بنا دیا کہ بھی اس کو گراؤ، فسقط علی رجل، لیکن وہ کسی آدمی کے اوپر گر گئی، زمین خمس دیا، تو وہ آدمی خمس دیت کا ضامن ہوگا، اور بقیہ ضامنہ نہیں ہوں گے کیونکہ ان سے طلب نہیں کیا گیا تھا۔ دار ثلاثۃ، ایک گھر ہے وہ 3 آدمیوں کے درمیان مشترک ہے، حفر احدہم فیہا بیرن، ایک آدمی نے اس میں کنواں کھولا، او بنا حائطا، یا پھر ایک دیوار بنائی، فعتب بہ رجل، ایک آدمی اس میں مر گیا، تو زمینہ ثلث دیت، تو وہ ثلث دیت کا ضامن ہوگا، ٹھیک ہے جی، ثلث دیت 1/3، ٹھیک ہے بھائی؟ چلو جی، باب جنایت البہیمۃ، آپ دیکھو بھائی، بہیمہ کوئی جنایت کر دیتا ہے، آپ ایک جانور لے کے جا رہے ہو، وہ جانور کا کیا کر دیتا ہے؟ جنایت کر دیتا ہے۔ ایک بات سمجھنا بھائی، نیک محمد صاحب دامت برکاتہ، تم خیریت، ٹھیک ہو، پریشان تو نہیں ہو؟ صحیح، پریشان تو ہے، ہماری شادی نہیں ہو رہی، آپ کو سبق پیڑی ہوئی، جوان ہو گئے ہم، بڈھے ہونے والے ہیں، نہ ہمارے ماں باپ شادی کرتے ہیں، نہ ہمارے استاد دیکھتے ہیں، آپ ایسا کرنا رات خواب میں شادی کر لینا بغیر خرچے کے، کیوں بھائی؟ دیکھو، ایک ہے سائق، ٹھیک ہے، ایک ہے ارسال، ایک ہے سوق اور ایک ہے ارسال، سمجھ رہے ہو؟ سوق اور ارسال کیا فرق ہے ان میں؟ سوق کا مطلب ہے ہانکنا، ٹھیک ہے، اور ارسال کا مطلب ہے بھیجنا، ٹھیک ہے، ارسال کا مطلب بھیجنا، کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہاں بھائی بتاؤ، کس میں؟ بھیجنا، کیا مطلب ہے؟ صحیح سے بتاؤ۔ اچھا،
ہانکنا ریوڑ کو ہوتا ہے، قطار کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو پیچھے سے جانور کو ہانکا جاتا ہے، جاؤ جاؤ، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہانکنا۔ اور بھیجنا کسی پالتو جانور کو ہوتا ہے، ہو جاتا ہے او جا کے گیند اٹھا کے لے آتا ہے، سمجھ رہے، ہو جاتا ہے، وہ جاتا ہے، اس کو ایک خاص آواز دیتا ہے، وہ آواز سنتے ہی وہ جاتا ہے، او جا کے اس ہرن کو پکڑ کے لے کے آ جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ارسال، اور یہ ہوتا ہے سوق، سمجھ رہے میری بات؟ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ زمین راکب ما اوطأت، اوطأت کیا ہوتا ہے جی؟ اوطأت کہتے ہیں کچلنا، ٹھیک ہے، کچلنے کی وجہ سے اگر کوئی جانور کسی کو مار دیتا ہے تو زمین راکب، راکب ضامن ہوگا، ما اوطأت دابته بید او رجل او رأس او بس ما اوطأت دابته بید، اپنے اگلے پاؤں سے کچلے، او رجل یا پچھلے پاؤں سے، او رجل یا پچھلے پاؤں سے کچلے، او رأس یا ٹکر مار کے کچلے، او قدمت یا پھر کاٹ کھائے، او خبطت یا پھر ٹاپ مارے، بہر صورت یہ جانور کیا ہے؟ جانور کا جو راکب ہے یہ ضامن ہوگا، سمجھ رہے ہو بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں۔ لا ما نفحت برجل او ذنب، جانور اگر اپنے پاؤں سے کسی کو ٹھوکر مار دیتا ہے یا دم سے کسی کو مار دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں راکب ضامن نہیں ہو، کیونکہ ٹھوکر سے مارنے سے کوئی بندہ مرتا نہیں ہے، اور دم کے ذریعے سے مارنے سے کوئی بندہ مر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ کبھی دیکھا گھوڑے کی دم کسی کو لگی وہ مر گیا ہو؟ وہ ہمارے وہ بھینس تھی نا، بھینس بیٹھی ہوئی تھی گوبر پر، وہ اٹھی، ماشاءاللہ شادی ہو رہی تھی، سب لوگ نئے نئے کپڑے پہن کے آئے ہوئے تھے، تو بھینس نے اپنی دم کر کے ماری، وہ سب کیچڑ جو ہے نا وہ سارے کپڑوں پوری لائن کر کے جاؤ پتروں نہ آ کے آؤ۔ لا ما نفحت ٹھوکر ماری، برجلین پاؤں سے، او ذنب یا دم سے، الا سوائے اس کے کہ اذا اوقفها فی الطریق، ہاں اگر کسی نے جانور کو راستے میں باندھا ہوا تھا، راستے کے اندر باندھا ہوا تھا، تو اب راستے میں باندھا ہونے کی وجہ سے کسی کو ٹھوکر لگ گئی تو ظاہر بات ہے وہ تو اپنی رفتار کی وجہ سے اس کو ٹھوکر لگی، یا کسی اور ذریعے سے وہ آیا اور اس کی گردن اس کی گائے کی دم کے اندر پھنس گئی اور وہ اس کی وجہ سے مر گیا، تو راستے کی وجہ سے ہوا، راستے کی وجہ سے یہ ضامن ہوگا، ٹھیک ہے بھائی؟ وَإِنْ أَصَابَتْ بِيَدِهَا، اگر جانور کے پاؤں ہاتھ لگ گئے، اور رجلیہا یا اس کے پاؤں لگ گئے، سجی ہوتے جانور کے ہاتھ کہاں سے ہوتے ہیں؟ صاحب کنز کو جا کے بتاؤ یار، ہمارے ہاں جو گدھے ہیں ان کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ صحیح ہمارے تو ہوتے ہیں، گدھوں کی بات ہو رہی ہے۔ آگے والے ہاتھوں کو دستی کہتے ہیں، پیچھے والے ہاتھوں کو ران کہتے ہیں، ہے نا؟ ایسی ہوتا ہے نا بکرے کی دستی اور بکرے کی ران، سمجھے؟ تو دستی یعنی آگے والے پاؤں جو ہے وہ ہاتھ کا درجہ رکھتے ہیں، پیچھے والے پاؤں کا درجہ رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ دیکھو آگے والے پاؤں، آگے والی جو ٹانگیں ہوتی ہیں ان کی شیپ اور ہوتی ہے، پیچھے والی ٹانگوں کی شیپ اور ہوتی ہے، تو فقہ میں اس کو ہاتھ بھی کہہ دیتے ہیں اور پچھلی والی ٹانگوں کو پاؤں کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ ان اصابت بیدیہا اور رجلیہا حصاتن او نواتن، ٹھیک ہے، کنکر پہنچ گئے ہاتھوں کی وجہ سے، کنکر پہنچ گئے یا گٹلیاں پہنچ گئی، سنگریزے پہنچ گئے پاؤں کی وجہ سے، او اثارت غبارن یا پھر غبار اڑا، او حجرن صغیرن یا چھوٹے پتھر پہنچے، ٹھیک ہے، فقفا عینن اور اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ گئی، تو لم یزمن کی شخص ضامن نہیں ہوگا۔ کیوں ضامن نہیں ہوگا بھائی؟ وہ گھوڑا بگا رہا ہے تو اس سے پتھر اڑے، پتھر اڑ کے اس کی آنکھ پہ جا کے لگ گئے،
تو گھوڑا ایسا کیوں بگا رہا ہے؟ اس لیے کہ گھوڑا بگانے سے چھوٹے پتھر کو روکا جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس لیے جب چھوٹے پتھروں کو نہیں روکا جا سکتا تو اس میں سوار کا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا وہ ضامن نہیں ہوگا. ٹھیک. ولو کبیر، لیکن اگر بڑے بڑے پتھر آگے لگ گئے تو وہ ضامن ہوگا. کیوں جی؟ اگر سوار ماہر ہوتا ہے تو وہ بڑے پتھر نہیں اڑاتا. سوار جاہل ہوتا ہے تو بڑے بڑے پتھر اڑاتا ہے. سمجھ رہے؟ آپ نئی نئی سائیکل سیکھو نا، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ سامنے والی سڑک بھی کم نظر آئے گی. ارے یار اتنی چھوٹی سی سڑک ہے، میں کیسے جاؤں؟ ایک پیڈل مارے گی میں ادھر جائے گا، دوسرا پیڈل مارے گی میں ادھر جائے گی. سمجھ رہے؟ جب اناڑی آدمی ہوتے تو وہ ایسے ہی چلاتا ہے. کہتے ہیں یار میرے کو سائیکل سیکھنا ہے. وہ کہاں ہے بچوترا چبوترا، وہ کہیں بچوترا، اس کے اوپر بیٹھتا ہے پھر سائیکل چلاتا ہے. آتی ہے سائیکل چلانا؟ اس کے اوپر بیٹھتا ہے سائیکل چلاتا ہے جاتا ہے. اب اترے کیسے؟ اب سائیکل روک کے دھڑام سے نیچے گرتا ہے، کپڑے ہم ایسی اترتا ہے. ہم ایسی اترتی ہے، ایسے تھوڑی ہے، مذاق کی بات تو نہیں ہے. دیکھو جی، فَإِن رَأَسَتْ، اس نے گوبر کر دیا، او بالت یا پیشاب کر دیا، پھر طریق راستے میں، لم یزمن، تو وہ شخص ضامن نہیں ہوگا، من عاتب بھی، جو اس گوبر یا پیشاب کی وجہ سے مر گیا. وَإِنْ أَوْقَفَ لِذَلِكَ، اگرچہ وہ پیشاب کے لیے ہی رکا تھا. سمجھتے ہو؟ وَإِنْ أَوْقَفَ لِغَيْرِهِ، لیکن اگر وہ کسی اور چیز کے لیے رکا تھا اور درمیان میں اس نے پیشاب بھی کر دیا تب یہ ضامن ہوگا. ٹھیک ہے بھائی. دیکھو آج کل تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. تم کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ نئے مسائل کا گھوڑے کے لیڈ سے کیا تعلق؟ ہاں، گاڑی نے آئل پھینک دیا، صحیح ہے، گاڑی نے دھواں مارا جس سے ہم نیک محمد کے کپڑے سارے کالے ہو گئے. تب اس کے نہیں، دھوئیں سے کپڑے سفید ہوتے سکتے، کالے نہیں ہو سکتے. آپ بائک پہ گئے کبھی؟ بائک چلاتے ہو؟ ٹھیک ہے، بائک سے آپ ذرا سراب کوٹ ہو کے آئیں، اس جانے سے پہلے اپنے کپڑوں کی تصویر اور واپسی سے پہلے واپس آ کے اپنے کپڑوں کی تصویر کھینچو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو پابندی ہے نا کہ آپ اپنی گاڑی صاف ستھرے رکھ کے چلائیں گے. اگر آپ ذرا چلے جاؤ پنجاب میں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بالکل ایسے لگے کہ بھائی ماشاءاللہ قبر سے نکل کے آ گیا، سارے بال سفید اور ساری داڑھی منجل. یہ میں سفید رومال رکھتا ہوں، پورا لپیٹتا ہوں. ٹھیک، ایک گھنٹے کے لیے نہ رکھوں نا، یہ داڑھی بالکل پتھر کی بنی ہوتی ہے، ہاتھ لگانے سے آدھی ٹوٹ جاتی ہے. اتنا بار پولوشن ہوتا ہے بھائی ایسے. اچھا، وما زمینہ الراکب، دیکھو کہاں چلا گیا. وما زمینہ الراکب، کہتے وما زمینہ، جہاں پر راکب ضامن ہوگا، زمینہ السائق والقائد، سائق بھی ضامن ہوگا، قائد بھی ضامن ہوگا. صحیح ہے بھائی. جو ریوڑ چل رہا ہوتا ہے نا، ریوڑ، ٹھیک ہے، ریوڑ چل رہا ہے، یہ پورا ریوڑ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ریوڑ میں کچھ لوگ سوار ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ قائد ہیں، کچھ لوگ سائق ہیں. ٹھیک ہے، یہ پیچھے سے ہنکار ہے اور یہ آگے سے لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو صرف راکب ضامن نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی ضامن ہوگا، یہ بھی ضامن ہوگا. صحیح ہے بھائی. وما زمنہ الراکب زمنہ السائق والقائد وعلی الراکب کفارۃ لا علیہما، راکب کے اوپر کفارہ ہوگا، ان دونوں کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا کہ اس کی غلطی ہے. ولو استدم، اگر کروس ایکسیڈنٹ ہو گیا، فارسان او ماشیان، دو گھوڑوں کا یا دونوں جانوروں کا، فماتا، دونوں مر گئے، زمین عاقلۃ کل دیت الاخر، تو ہر ایک کی عاقلہ کی دیت دوسرے کی عاقلہ پہ ہوگی. ولو ساق دابۃ، اگر ایک جانور کو ہکایا، فوقع السرج علی رجل،
فوقع السرج، اور اس کی سرج کیا ہوتی ہے؟ اس کی سرج کیا ہوتی ہے؟ ہاں بھائی، فوقع السرج علی رجل، یار چھوڑو یار دفعہ، اس کی لگام جو ہے کسی آدمی کے اوپر پڑ گئی، فقتل، اس لگام نے اس کو قتل کر دیا، تو ضامن وہ ضامن ہوگا۔ بے کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کی غلطی ہے کہ اس نے لگام ایسی کچی باندھی ہے، اس نے رسی ایسی کچی باندھی تھی جو کسی کی گردن میں پڑ گئی، صحیح ہے۔ وَإِنْ قَادَ قِطَارًا، وَإِنْ قَادَ قِطَارًا، اگر ایک شخص نے جانوروں کو قطار میں لے کے جا رہا تھا، ٹھیک ہے، فَوَطِيَ بَعِيرٌ إِنسَانًا، اور اونٹوں نے روند ڈالا کسی انسان کو، تو زمین عاقلۃ القائد الدیہ، تو قائد کے اوپر دیت ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ، اگر سائق بھی اس کے ساتھ ہوگا تو فَعَلَيْهِمَا، اب دونوں پہ دیت ہوگی، ٹھیک ہے، دونوں کا قصور ہے۔ فَإِنْ رَبَطَ بَعِيرٌ عَلَى قِطَارٍ، اگر اس نے بعیر کو قطار میں لے کر جا رہا تھا، رجع عاقلۃ القائد، رجع عاقلۃ القائد ما تلف علی العاقلۃ الرابط، ٹھیک ہے، رجع عاقلۃ القائد، تو عاقلہ کی، قائد کی جو عاقلہ ہے وہ رجوع کرے گی ما تلف علی العاقلۃ الرابط، جو کہ رابط کی عاقلہ نے تلف کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھو ربط کہتے ہیں باندھنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ اونٹ ہے، کیسا اونٹ بنا رہے ہو سر جی آپ؟ صحیح ہے، یہ اونٹ ہے، یہ دوسرا اونٹ ہے، ٹھیک ہے، ان دو اونٹوں کو رسی سے باندھا، ٹھیک ہے، پھر یہ اونٹ ہے، یہ قطار میں اونٹ آتے تھے، ٹھیک ہے جی، پہلے قطار میں اونٹ آتے تھے، اس قطار میں چلنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اونٹوں کی رفتار تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بھیڑوں کا ریوڑ ہوتا ہے، گائے کا ریوڑ ہوتا ہے، لیکن اونٹوں کی قطار ہوتی ہے، عام طور پہ قطار ہوتی ہے، بقیہ دوسری طریقے سے بھی اونٹ آتے ہیں لیکن قطار ہوتی ہے۔ یہ جو رسی باندھنے والا ہوتا ہے نا، یہ آدمی ماہر ہوتا ہے، یہ رابط ہوتا ہے، اس کو رابط کہتے ہیں، اور جو آگے لے کے چلنے والا وہ قائد ہے، اور جو پیچھے سے دیکھنے والا وہ سائق ہے، جو اس کے اوپر سوار ہے وہ راکب ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھو وَإِنْ رَبَطَ بَعِيرٌ عَلَى قِطَارٍ، اگر اونٹوں کو باندھا قطار میں، ٹھیک ہے، اب انہوں نے کسی کو کچل دیا، تو رجع عاقلۃ القائد، تو اب کیا ہے، سارا مسئلہ قائد کے اوپر آئے گا، ٹھیک ہے، قائد جو ہے وہ، کیونکہ قائد ذمہ دار ہے، اس طریقے سائق بھی ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، تو ساری دیت ان دونوں کے اوپر آئے گی، ساری دیت ان دونوں کے اوپر آئے گی۔ اب اس مسئلے میں قائد کے اوپر دیت آئی ہوئی ہے، تو رجع عاقلۃ القائد، ایسا ہوا کہ ایک اونٹ اس میں سے کھل گیا، اس نے مار دیا، یا کسی ایک اونٹ سے وہ ٹکرا گیا اور وہ بندہ جو ہے وہ مر گیا، تو رجع عاقلۃ القائد، تو قائد جو ہے وہ اس کی عاقلہ رجوع کرے گی ما تلف علی عاقلۃ الراکب، جو کہ رابط نے تلف کیا، اس کی عاقلہ سے پیسے مانگے گا، ہاں بھائی اس کے پیسے دو مجھے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب یہ قائد یہ احمد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ رابط کون ہے؟ سمیع اللہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب سارے پیسے احمد نے دے دیے، ایک اونٹ کھل گیا تھا، اس نے جا کے بندے کو مارا، واپس آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے سمیع اللہ نے کیسا اونٹ باندھا تھا؟ غلط کیا تھا، لیکن چونکہ اونٹ تو قافلہ تو یہ لے کے جا رہا تھا، پیسے اس نے دیے اور آ کے سمیع اللہ سے کہے گا ہاں بھائی تیرا اونٹ کھل گیا تھا، پیسے نکال چل، صحیح ہے بھائی۔ من ارسل بہیمتن، ہوئے ہوئے ہوئے، من ارسل، وہ جو میں نے شروع میں بتایا، من ارسل بہیمتن، کسی نے جانور کو بھیج دیا، وقان سائقها، اور اس کا سائق بھی تھا، فاصابت من فورها، اب اس جانور کو کچھ بھی چیز پہنچ گئی، اس جانور نے کچھ بھی حرکت کر لی، تو ضامنہ، تب یہ شخص ضامن ہوگا جو اس کا سائق ہے، جو اس نے اس کو ارسال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ومن ارسل طیرا، کسی نے پرندے کو بھیجا، او کلبا، یا کتے کو بھیجا، ولم یکن سائقا،
اور اس کے پیچھے کوئی سائق نہیں تھا. اور ان فلتت الدابہ، یا جانور خود بخود بھاگ گیا. فاصابت مالا، اس نے مال کو ضائع کر دیا، او آدمین، یا آدمی کو ضائع کر دیا، لیلاً او نہارن، یا رات یا دن میں کر دیا، تو لا، کوئی بھی شخص اس کا ضامن نہیں ہو. کیوں جی؟ کیونکہ کتا، پرندہ، ان میں ارسال کے اوپر کوئی زمان نہیں ہوتا، صرف سائق کے اوپر زمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سائق کے اوپر زمان ہوتا ہے، اور سائق یہاں پر موجود نہیں ہے. پرندے کا سائق ہو نہیں سکتا، کتے کا سائق ہو نہیں سکتا، لہذا اس پہ زمان نہیں. لیکن یہ مسئلہ امام صاحب کا ہے جو کہ رد کر دیا گیا ہے. جہاں پر بھی ارسال ہوگا وہاں پر زمان ہوگا، امام ابو یوسف کے قول کے مطابق. ٹھیک ہے جی. لو جی، وفی فق عین شاۃ لقصاب، قصاب نے بکری کی آنکھ پھوڑ دی. بہت غصہ چڑھا ہوا تھا سمیع اللہ کو، کہتے یہ بکری جو مجھے اچھی نہیں لگتی، اس کی شکل میری بیوی سے ملتی ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، نہیں چھوڑوں گا اس کو. ضمن نقصان، اب یہ نقصان کا ضامن ہوگا. ٹھیک ہے، کیا مطلب نقصان کا ضامن ہوگا؟ آنکھ والی بکری 100 روپے کی ہے اور بغیر آنکھ والی 50 روپے کی، تو 50 نقصان ہے، 50 کا ضامن ہوگا. ٹھیک. وعین بدنۃ الجزار، عین بدنۃ الجزار کا کیا مطلب ہے؟ اتنے مشکل بولتے ہو عربی افسا جی، نہیں کرو یار. اونٹ کی آنکھ، والفرس گھوڑے کی آنکھ، والحمار گدھے کی آنکھ. بہت جلدی بولے، گدھے آپ لوگ نہیں، یعنی یہ والے گدھے کی آنکھ. ٹھیک ہے. ربع القیمہ، تو جانور کی ربع قیمت ہوگی. صحیح ہے جی. اس لیے کہ یہ اس کی آنکھ کی منفعت اور ہوتی ہے، گدھے کی آنکھ کی منفعت اور ہوتی ہے، بکری کی آنکھ کی منفعت کا دودھ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور نہ ہی اس کا سواری سے کوئی، ایسے نہ دیکھا آپ بکری کے اوپر سوار ہو کے جا رہا ہو، تو بکری کو اس کے لیے استعمال تو کیا نہیں جاتا. تو ربع القیمہ، تو ان کی آنکھ کے جانے سے ان کی قیمت پہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے، تو ربع قیمت کا شمار ہوگا. بس صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم.